نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد اعتراف خطا کی منزل میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا ذا الملک المتعبد بالخلود والسلطان الممتنع بغیر جنود ولا اعوان۔ اے وہ پروردگار جس کا مالک ہمیشگی کے ساتھ ابدیت رکھنے والا اور جس کی سلطنت بغیر کسی لشکر اور مددگار کے محفوظ ہے، والعز الباقی على مر الدهور وخوال الاعوام ومواض الازمان والایام۔ زمانوں کے بدلتے رہنے، برسوں کے بیت جانے، ایام و ازمنہ کے گزر جانے کے باوجود اس کی عزت باقی رہنے والی ہے۔ عز سلطانك عزا لا حد له بأولیة ولا منتہى له بآخریہ۔ تیری سلطنت اس قدر عزیز ہے کہ اس کی عزت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ واستعلى ملكك علوا سقطت الاشیاء دون بلوغ امده۔ اور تیرا ملک اس قدر بلند ہے کہ تمام اشیاء اس کی انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جاتی ہیں۔ ولا يبلغ ادنى ما استأثرت به من ذلك اقصى نعت الناعتين۔ اور جن کمالات کو تو نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے ان کی ادنا منزل تک بھی تعریف کرنے والوں کی تعریف کی آخری منزل نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ضلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت وحارت في كبريائك لطائف الأوهام۔ ساری صفات تیری بارگاہ میں گم ہو گئی ہیں اور تمام تعریفیں تیری جناب میں بکھر گئی ہیں، اور دقیق ترین تصورات بھی۔ كذلك أنت الله الأول في أوليتك وعلى ذلك أنت دائم لا تزول وأنا العبد الضعيف عملا۔ اپنی اولیت کے اعتبار سے اول ہے اور ایسا ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کے اعمال ضعیف، الجسیم املا خرجت من يدي اسباب الوصلات الا ما وصله رحمتك۔ اور جس کی آرزویں عظیم ہیں، میرے ہاتھ سے تعلقات کے تمام اسباب قطع ہو گئے ہیں علاوہ اس رشتے کے جسے تیری رحمت نے قائم کیا ہے۔ وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك۔ اور امیدوں کے تمام رشتے قطع ہو گئے ہیں علاوہ اس معافی کے رشتے کے جس کی پناہ میں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ قل عندي ما اعتد به من طاعتك وكثر علي ما أبوء به من معصيتك۔ تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ معصیت جس میں میں گرفتار ہوں بہت زیادہ ہے۔ ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أساء فاعف عني۔ لیکن یہ طے ہے کہ بندہ کسی قدر بھی بد کردار کیوں نہ ہو جائے، تیرے پاس معافی کی تنگ دامنی نہیں، لہذا مجھے معاف کر سکتا ہے۔ اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك وانكشف كل مستور دون خبرك۔ خدایا تیرا علم میرے مخفی اعمال پر بھی نگاہ رکھتا ہے
اور تیری اطلاع کے سامنے ہر پوشیدہ عمل واضح ہے. ولا تنطوي عنك دقائق الأمور ولا تعزب عنك غيبات السرائر. دقیق ترین چیز بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور غیبی اسرار بھی تیرے علم سے دور نہیں ہیں. وقد استحوذ علي عدوك الذي استنظرك لغوايتي فأنظرته. میرے اوپر تیرے اس دشمن کا غلبہ ہو گیا ہے جس نے تجھ سے مجھے گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی تو تو نے دے دی. واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلته فأوقعني. اور مجھے بہکانے کے لیے قیامت تک کا وقت مانگا تو تو نے اسے آزاد چھوڑ دیا اور اب اس نے مجھے گمراہی میں ڈال دیا. وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية. جبکہ میں اپنے مہلک گناہان صغیرہ اور تباہ کن گناہان کبیرہ سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں آ رہا تھا. حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء سعي سخطتك فتل عني عذار غدري. حالت یہ ہے کہ جب میں نے تیری کوئی نافرمانی کی اور برے اعمال کی بنا پر تیری ناراضی کا حقدار ہو گیا تو اس نے اپنے ہیلے کی باغ موڑ دی اور چل دیا. وتلقاني بكلمة كفر وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني فأصحرني لغضبك فريدا. اور مجھے کلمہ کفر میں مبتلا کر کے مجھ سے براءت کا اعلان کر دیا اور پیٹھ پھیر کر روانہ ہو گیا. مجھے تیرے غضب کے صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا. وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا لا شفيع يشفع لي إليك ولا خفير يؤمنني عليك. اور تیرے عذاب کے میدان تک ہنکا دیا کہ اب نہ کوئی شفیع ہے جو سفارش کر سکے اور نہ کوئی محافظ ہے جو امن و امان کا انتظام کر سکے. ولا حصن يحجبني عنك ولا ملاذ ألجأ إليه منك فهذا مقام العائد بك. اور نہ کوئی قلعہ ہے جو اپنے اندر چھپا سکے اور نہ کوئی پناہ گاہ ہے جس کی پناہ لی جا سکے. اب تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جو تیری پناہ کا طلبکار ہے. ومحل المعترف لك فلا يضيقن عني فضلك ولا يقصرن دوني عفوك. اور اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے لہذا تیرے فضل میں تنگی نہ ہونے پائے اور تیری معافی میں کمی نہ آنے پائے. ولا أكن أخيب عبادك التائبين ولا أقنط وفودك الآمين واغفر لي إنك خير الغافرين. میں تیرے ان بندوں میں نہ ہو جاؤں جو توبہ کر کے بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور ان امیدواروں میں نہ شامل ہو جاؤں جو مایوس ہو جاتے ہیں. میرے گناہوں کو بخش دے کہ تو بہترین بخشنے والا ہے. اللهم إنك أمرتني فتركت ونهيتني فركبت. خدایا تو نے جس بات کا حکم دیا اسے میں نے چھوڑ دیا اور جس چیز سے منع کیا اس کا مرتکب ہو گیا. وسول لي الخطا خاطر السوء ففرط ولا استشهد على صيامي نهارا. اور برے خیالات نے خطاؤں کو سنوار دیا تو میں نے کوتاہی سے کام لیا. میں نہ اپنے دنوں کے لیے روزوں کو گواہ قرار دے رہا ہوں ولا استجير بتهجدي ليلا ولا تثني علي بإحياء سنة. اور نہ شب بیداری کی پناہ لے رہا ہوں اور نہ کوئی سنت حسنہ اپنے کو زندہ کرنے کی تعریف کر سکتی ہے.
حاشا فروضك التي من ضيعها هلك. علاوہ ان فرائض کے جن کو ضائع کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے. ولست أتوسل إليك بفضل نافلة مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك. میں تو کسی مستحب عمل کو بھی وسیلہ نہیں قرار دے سکتا ہوں جبکہ بہت سے واجبات و فرائض میں غفلت برت چکا ہوں. وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها وكبائر ذنوب اجترحتها. اور تیری مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر چکا ہوں، کچھ حرمتوں کو برباد کیا اور کچھ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. كانت عافيتك لي من فضائحها سترا وهذا مقام من استحيا لنفسه منك. لیکن تیری عافیت نے ان کی رسوائی سے پردہ پوشی کر لی. خدایا یہ اس شخص کی منزل ہے جو اپنے نفس کے بارے میں تجھ سے شرمندہ ہے. وسخط عليها ورضي عنك فتلقاك بنفس خاشعة ورقبة خاضعة. اور اس سے ناراض ہو کر تجھ سے خوش بھی ہے، اور اب تیرے سامنے اس نفس کے ساتھ آیا ہے جو خاشع ہے، اور اس گردن کے ساتھ حاضر ہوا ہے جو خاضع ہے. وظهر مثقل من الخطايا واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك. اور اس پشت کے ساتھ جس پر خطاؤں کا بوجھ ہے، اس کی منزل خوف اور امید کے درمیان ہے. وأنت أولى من رجاه وأحق من خشيه واتقاه فأعطني يا رب ما رجوت. اور تو اس کی امیدوں کے لیے سب سے زیادہ اولا اور اس کے خوف و خشیت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے. لہذا مجھے وہ شے عنایت فرما دے جس کا میں امیدوار ہوں. وآمني ما حذر وعد علي بعائدة رحمتي إنك أكرم المسؤولين. اور اس سے بچا لے جس سے خوف زدہ ہوں، اور اپنی رحمت کے انعامات سے نواز دے کہ تو ان سب سے زیادہ کریم ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے. اللهم وإذ سترتني بعفوك وتغمدتني بفضلك في دار الفناء بحضرة الأكفاء. خدایا جب تو نے اپنی معافی سے پردہ پوشی کر دی ہے اور اپنے فضل سے اس فنا کے گھر میں ساتھیوں کے سامنے ڈھانپ لیا ہے، فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين. تو اب دار البقاء میں بھی رسوائی سے بچا لینا تمام ملائکہ مقربین والرسل المكرمين والشهداء والصالحين من جار كنت أكاتمه سيئاتي. اور مرسلین معصومین اور شہداء و صالحین کے سامنے اس پڑوسی کے حضور جس سے میں اپنی برائیوں کو چھپایا کرتا تھا. ومن ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي لم أثق بهم ربي في الستر علي. اور اس قرابت دار کے سامنے جس سے میں اپنے مخفی معاملات میں شرماتا تھا، میں نے اس پردہ پوشی میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا. ووثقت بك ربي في المغفرة لي وأنت أولى من وثق به وأعطى من رغب إليه. لیکن خدایا تیری مغفرت پر بھروسہ کیا ہے، اور تو سب سے زیادہ بھروسے کے قابل اور تمام ان لوگوں سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رغبت کی جاتی ہے. وأرأف من استرحم فارحمني. اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے مہربانی طلب کی جاتی ہے، لہذا مجھ پر رحم فرما.
اللهم وأنت حذرتني ما أمينا من صلب متدائق العظام. اے خدا کہ تو نے صلب کی ہڈیوں کے تنگ راستوں حرج المسالك إلى رحم ضيقة سترتها بالحجر. اور رحم مادر کی تنگ نالیوں سے ایک حقیر نطفے کی شکل میں گزارا ہے. تو نے مختلف حجابات سے میری پردہ پوشی کی ہے. تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة. اور مختلف حالات میں مجھے کروٹیں بدلوائی ہیں یہاں تک کہ جب میری صورت مکمل ہو گئی. وأثبتت في الجوارح كما نعت في كتابك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما. اور تو نے میرے اعضاء و جوارح کو مستحکم بنا دیا جس طرح تو نے اپنی کتاب میں توصیف کی ہے کہ نطفے سے علقہ بنا، اس کے بعد مضغہ بنا، پھر ہڈیاں پیدا ہوئیں. ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت. پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دیں، پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا. حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك. پھر جب مجھے تیرے رزق کی ضرورت پڑی اور میں تیرے باران کرم سے بے نیاز نہ ہو سکا، جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريت لأمتك التي أسكنتني جوفها. تو تو نے میری غذا بہترین ماکولات و مشروبات کو بنا دیا جسے تو نے اپنی اس کنیز کے جسم میں دوڑا دیا جس کے شکم میں مجھے جگہ دی تھی. وأودعتني قرار رحمها ولو تكلني يا ربي في تلك الحالة إلى حولي. اور مجھے اس کے مرکز رحم میں ودیت کر دیا تھا، حالانکہ اگر اس وقت مجھے میری طاقت کے حوالے کر دیتا. أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا ولكانت القوة مني بعيدا. اور میری ہی قوت کے سپرد کر دیتا تو ہر تدبیر مجھ سے الگ ہو جاتی اور ہر قوت مجھ سے دور بھاگ جاتی. فغدوتني بفضل ذا البر اللطيف تفعل ذلك بي تطولا علي إلى غايتي هذه. تو نے اپنے فضل سے ایک مہربان کرم فرما کی طرح مجھے غذا عنایت کی اور مسلسل ایسا احسان کرتا رہا یہاں تک کہ میں اس منزل تک پہنچ گیا. لا أعدم برا ولا يبطئ بي حسن صنيعي ولا تتأكد مع ذلك ثقتي. نہ کبھی تیری نیکی سے محروم ہوا اور نہ تیرے بہترین سلوک میں کوئی تاخیر ہوئی، لیکن پھر بھی میرا بھروسہ مستحکم نہ ہوا. فأتفرغ لما هو أحظى لي عنده. قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين. اور میں برابر زیادہ مفاد کے لیے مواقع نکالتا رہا
شیطان نے بدگمانی اور ذوف یقین کی بنا پر میری زمام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ فأنا أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له وأستعصمك من ملكته، لہذا میں اس کی بدترین ہمسائیگی اور اپنی طرف سے اس کی اطاعت کی فریاد کر رہا ہوں اور اس کے تسلط سے تیری حفاظت کا طلبگار ہوں۔ وأتضرع إليك في صرف كيده عني وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا، اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس کے مکر و فریب کا رخ مجھ سے موڑ دے، اور اس بات کی بھی فریاد کر رہا ہوں کہ تو میرے رزق کے راستے کو آسان کر دے۔ فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام۔ تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے بن مانگے ہی عظیم نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اور پھر ان احسانات و انعامات پر شکر ادا کرنے کا الہام بھی کر دیا ہے۔ فصل على محمد وآله وسهل علي رزقي وأن تقنعني بتقديرك لي۔ لہذا اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے رزق کو آسان بنا دے۔ وأن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك، اور جو کچھ مقدر کیا ہے اس پر قانع بنا دے، اور میری قسمت کے حصے پر مجھے راضی کر دے، اور میری زندگی اور میری جسمانی طاقت کا مصرف اپنی اطاعت کے راستے کو قرار دے دے۔ إنك خير الرازقين، اللهم إني أعوذ بك من نار تغلبت بها على من عصاك، کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، خدایا میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں اس آگ سے جس کو تو نے نافرمانوں کے لیے بھڑکایا ہے۔ وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلما وهينها أليم، اور اس کے ذریعے اپنی رضا سے انحراف کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا، جس کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دے۔ وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض۔ وہ آگ جس کی روشنی بھی قریب ہے اور جس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے اور اس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما
ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها. وہ آگ ہڈیوں کو ریزہ ریزہ بنا دیتی ہے اور اپنے باشندوں کو کھولتا پانی پلاتی ہے، فریادی کو چھوڑتی نہیں ہے. ولا ترحم من استعطفها ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها. اور طالب رحم پر مہربانی نہیں کرتی ہے. کوئی فروتنی کا اظہار بھی کرے اور اس کے سپرد بھی ہو جائے تو اس کے حق میں کوئی تخفیف نہیں کرتی ہے. تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال. اپنے باشندوں سے دردناک عذاب اور سخت وبال کے گرم ترین مصائب کے ساتھ ملاقات کرتی ہے. وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها. اور خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے ان بچھوؤں سے جو منہ پھلائے ہوئے ہیں اور ان سانپوں سے جو اپنے دانت گاڑ رہے ہوں گے. وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها. اور اس کھولتے ہوئے پانی سے جو اپنے باشندوں کے دل اور کلیجے کو کاٹ ڈالے گا. وينزع قلوبهم. وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها. اور دل کو کھینچ کر پھینک دے گا. اور تیری ہدایت کا طالب ہوں ان امور کے لیے جو اس آگ سے دور کر دیں اور اسے پیچھے ہٹا دیں. اللهم صل على محمد وآله وأجرني منها بفضل رحمتك وأقلني عثراتي بحسن إقالتك. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنے فضل و رحمت سے بچا لے. اپنی مہربانیوں سے میری لغزشوں کو معاف کر دے. ولا تخذلني يا خير المجيرين. اللهم إنك تقي الكريه وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد. اور اے بہترین پناہ دینے والے مجھے لاوارث نہ چھوڑ دینا کہ تو ہر برائی سے بچانے والا اور ہر نیکی کا عطا کرنے والا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار. تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اس وقت جب نیک کرداروں کا ذکر کیا جائے. وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار صلاة لا ينقطع مددها
ولا يحصى عددها. اور محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جب تک روز و شب کی آمد و رفت برقرار رہے. ایسی رحمت جس کا ذخیرہ ختم نہ ہو اور جس کی گنتی شمار نہ ہو سکے. صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء. صلى الله عليه حتى يرضى. ایسی رحمت جو فضا کو معمور کر دے اور آسمان و زمین کی وسعتوں کو بھر دے. اللہ ان پر رحمت نازل کرے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں. وصلى الله عليه وآله بعد الرضا صلاة لا حد لها ولا منتهى. يا أرحم الراحمين. اور اس رضا کے بعد بھی ایسی رحمت نازل کرے جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو. اے بہترین رحم کرنے والے.